السلام علیکم۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ مہلک وبا کی شدت میں کمی واقع ہونے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے، جبکہ ایک ہی روز میں 848 نئے مریض رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ پاکستان اور مصر نے فوجی تعاون کے فروغ پر اتفاق کر لیا۔ جنرل نظیم رضا کہتے ہیں کہ پاکستان مصر کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ کراچی شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے چوتھے میلجیم کلاس کارویٹ جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کا انعقاد۔ امیر البحر کہتے ہیں کہ جنگی جہازوں کی تعمیر خوش آئند ہے۔ بھارت کو امن خراب کرنے کی بجائے خطے کے امن و استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ افغان قیادت مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرے۔ تنقید کرنے والوں کو حقائق کا ادراک ہونا چاہیے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ قومی احتساب بیورو بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں، عوام کے لیے وجود میں آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کا اعلان۔ ایوان میں شور شرابہ۔ منتیں ترلے کر کے نواز شریف باہر گئے، اب عیاشی کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ نون لیگ موجودہ دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ گوال منڈی میں پٹو گرم کھیلنے والے لندن میں پولو دیکھ رہے ہیں۔ MQM پاکستان نے احتجاجی ریلی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ عامر خان کہتے ہیں کہ نئے لیپالک سندھ دیش کے حامیوں کو آگے کر کے خوفزدہ نہیں کرایا جا سکتا، ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ کراچی الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے باعث پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ 25 برس سے دکانیں قائم ہیں، آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی، مریضوں کی مجموعی تعداد 14,03,282 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 25,944 ہو گئیں۔ کینیڈا کے سابق چیف ڈیفنس کے ساتھ اعلیٰ افسران کا گولف ٹرپ، قانونی ماہرین نے اعلیٰ افسران کے عمل کو تحقیقات میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ سابق جنرل کو ماتحت خواتین کے ساتھ غیر مناسب سلوک پر تحقیقات کا سامنا ہے۔ اونٹیریو میں مسلمانوں کو قتل کرنے والے کو دہشت گرد قرار دینا ضروری تھا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سفید فام بالادستی سے کینیڈا کو خطرہ لاحق ہے۔ گزشتہ روز ملزم پر دہشت گردی کے چارجز عائد کیے گئے تھے۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی، ترکی نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ ترک صدر کہتے ہیں کہ ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں۔ افغان فورسز اور طالبان میں گمسان کی جنگ، کئی ہلاکتیں۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکہ پر بڑا الزام عائد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ماسکو بھی امریکی خارجہ پالیسی کے اثرات پر تشویش رکھتا ہے۔ واشنگٹن کی خواہش ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینے پر چین کا نیٹو کے خلاف رد عمل۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نیٹو خطے میں ایک نیا تنازع کھڑا کرنے سے باز رہے۔ چین تمام ممالک کے ساتھ احترام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ امریکہ میں کیمیکل پلانٹ میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ فائر حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے میں کئی دن لگیں گے، کیونکہ آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران کیمیکل سے آلودہ پانی کو قریبی دریا میں جانے سے روکنا ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس کیسز 17 کروڑ 70 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ بھارتی کرونا وائرس نے برطانیہ میں پنجے گاڑ لیے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارتی کرونا سے مزید ہزاروں اموات کا خدشہ ہے۔ سشانت سنگھ کی پہلی برسی پر موت کی وجہ سامنے آ گئی۔ بھارتی پولیس طویل عرصے شواہد اکٹھے کرتی رہی، مگر حتمی نتیجہ نہ نکلا۔ حکام کے مطابق آنجہانی اداکار نے خودکشی کی تھی۔ سانحہ کرائسٹ چرچ پر بننے والی فلم کا محور مسلمان ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نیوزی لینڈ کہتی ہیں کہ وہ اور ان کی حکومت کا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ متاثرہ خاندانوں اور نیوزی لینڈ کے عوام کا بھی فلم کی منصوبہ بندی ترک کرنے کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
کورونا وائرس سے 59 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,782 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,43,027 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 838 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,44,196، سندھ میں 3,28,663، خیبر پختونخوا میں 1,36,205، بلوچستان میں 26,275، گلگت بلتستان میں 5,727، اسلام آباد میں 82,170، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,791 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,38,92,289 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,039 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,80,316 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,611 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 59 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,782 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,548، سندھ میں 5,256، خیبر پختونخوا میں 4,234، اسلام آباد میں 773، بلوچستان میں 294، گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 569 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے انتہا پسندی کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان مصر کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے مصری صدر جنرل عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی، جس میں موجودہ فوجی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے مصر کا دورہ کیا اور مصری صدر جنرل عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی، جس میں فوجی تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ مصری صدر نے پاکستانی مسلح افواج کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان مصر کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ندیم رضا نے مصری وزیر دفاع اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کی اور دفاع اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کی قیادت کی۔ جنرل ندیم رضا نے انتہا پسندی کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر روشنی بھی ڈالی۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ بیلجیم کلاس کارویٹ جہازوں کی شمولیت سے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے چوتھے بیلجیم کلاس کارویٹ جہاز کی اسٹیل کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر البحر کا کہنا تھا کہ جنگی جہازوں کی تعمیر کے لیے وزارت دفاعی پیداوار، پاک بحریہ، کراچی شپ یارڈ اور ترک کمپنی کا باہمی تعاون خوش آئند ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے باوجود کراچی شپ یارڈ اور اسفات ترکی کا بروقت اہم سنگ میل عبور کرنا لائق تحسین ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ بیلجیم کلاس کارویٹ جہازوں کی شمولیت سے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ تقریب میں ترک کمپنی اسفات کے سربراہ، سرکاری عہدیداران، پاک بحریہ اور شپ یارڈ کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن ہماری نہیں سنے گی تو ہم بھی اپوزیشن کی نہیں سنیں گے۔ اگر عمران خان کو بطور قائد ایوان بولنے کا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر اپوزیشن لیڈر کو بھی یہ حق نہیں مل سکتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان امن عمل، علاقائی صورتحال اور ملکی سیاست سے متعلق اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغان امن عمل انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا۔ اپنی کوتاہیوں سے نگاہیں چرائیں گے تو حل نہیں نکلے گا۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہمارا مشترکہ عزم اس خطے کا امن و استحکام ہے۔ افغانستان کے نائب صدر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بیانات الجھن
الجھاؤ کا باعث تھے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کو امن خراب کرنے کے بجائے خطے کے امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بھارت میں آج کھینچاؤ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ انڈیا میں اقلیتیں دباؤ میں ہیں، خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ بھارت اس وقت سیکولر اور ہندوتوا سوچ میں بڑھ چکا ہے۔ انڈیا میں بہت بڑا طبقہ مودی سرکار کی حکمت عملی مسترد کر چکا ہے۔ بھارت میں میڈیا کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، آزاد رپورٹنگ کرنے والوں پر حملے ہوتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اپوزیشن کو بجٹ پر تنقید کرنے کا حق ہے، مہذب طریقے سے اظہار رائے کرے۔ اپوزیشن اراکین لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی موبائل کیمروں سے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تمام اراکین کو بجٹ پر بات کرنے کا حق ہے، جو تنقید کرنی ہے ضرور کریں، اپنی بات کریں اور حکومتی موقف نہ سنیں، یہ مناسب نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی، اگر اپوزیشن ہماری نہیں سنے گی تو ہم بھی ان کی نہیں سنیں گے۔ اگر عمران خان کو بطور قائد ایوان بولنے کا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر اپوزیشن لیڈر کو بھی یہ حق نہیں مل سکتا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ ہم نے چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ مگرمچھ اور شارک کو بھی پکڑا ہے۔ حقیقی کاروباری شخصیت اور ڈکیت میں فرق روا رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں، عوام کے لیے وجود میں آیا۔ ادارے نے 533 ارب روپے کی ریکوری کی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیب انسان دوست ادارہ ہے، ہر قدم ملک و قوم کی بہتری کے لیے اٹھایا۔ آج ملک میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، چیمبر آف کامرس کی مشاورت سے مربوط بزنس پالیسی بنائی جائے۔ اس وقت اگر آپ کے ملک کی برآمدات بڑھ رہی ہیں تو صرف نیب کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک انویسٹر ایسا بتا دیں جس نے کہا ہو کہ جی میں نیب کی وجہ سے انویسٹ نہیں کرتا۔ اگر نیب راستے کی رکاوٹ ہوتا تو آپ کا سٹاک ایکسچینج تمام پرانی حدود عبور کر جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ تنقید کرنے والوں کو حقائق کا ادراک ہونا چاہیے۔ کہا گیا نیب چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتا ہے، ہم نے مگرمچھ اور شارک کو پکڑا، اس سے بڑی سمندری مخلوق نہیں۔ حقیقی کاروباری شخصیت اور ڈکیت میں فرق رواں رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ نیب چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتا ہے، ہم نے شارک مچھلیوں کو اور مگرمچھوں کو پکڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی سمندر میں اور مخلوق ہی نہیں ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ راولپنڈی میں ایک سوسائٹی نے لوگوں سے 2.5 ارب روپے لیے، اس کے 7 سال بعد بھی لوگوں کو حق نہیں ملا۔ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو موٹر سائیکل پر تھے، آج جہاز خرید لیے۔ نیب مسئلہ نہیں، مسائل کا حل ہے۔ کیا نیب کو علم نہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو عوام کا فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں مشکل ترین کام کسی سے پیسہ واپس لینا ہے۔ کیا نیب کو یہ علم نہیں ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، عوام کو فائدہ ہوگا تو انڈائریکٹ ملک خوشحال ہوگا، دفاع مضبوط ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی، تجارت بہتر ہوگی، لوگوں کو کاروبار ملے گا۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ نیب کو ان باتوں کا ادراک نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بطور وزیر خزانہ ایوان میں شدید شور شرابے میں صوبہ سندھ کا مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کر دیا۔ صوبے کے بجٹ کا حجم 14 خرب 77 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ اس مرتبہ صوبائی بجٹ میں 19.1% اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی میں آئندہ سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ اسپیکر آغا سراج درانی کی سربراہی میں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی جانب سے شدید نعرے بازی اور شور شرابے کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ پیش کیے جانے کے دوران پیپلز پارٹی کے اراکین نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے حفاظتی گھیرے میں لیے رکھا۔ اپنی بجٹ تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مالی سال 2021-22 کے لیے صوبے کے بجٹ کا حجم 1477 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ سندھ کی آمدن کا تخمینہ 1452 ارب 16 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے۔ اس طرح بجٹ خسارے کا تخمینہ 25 ارب 73 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس تجویز نہیں کر رہے۔ ترقیاتی اخراجات میں 41.3% اضافہ کیا گیا ہے۔ So for the next financial year 2021, we are estimating a total budget of
1,452 billion rupees. As against budget estimates of 1.22 trillion for current financial year. صوبے کے تحت فلاحی منصوبوں کے لیے 293 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ تقریر کے دوران بتایا کہ تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 240 ارب جبکہ صحت کے لیے 172 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے میں وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے 24.73 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں ہیلتھ رسک الاؤنس بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ آئندہ مالی سال میں تعلیم کے بجٹ میں 14.2% اضافہ کیا گیا ہے۔ صوبے میں امن و امان کے لیے 119.97 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% جبکہ پینشن میں 10% تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مزدور کی کم سے کم اجرت 17,500 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی ہے۔ گریڈ 1 سے 5 تک سندھ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ 25,000 روپے ماہانہ ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے پیسے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا لازمی جزو سمجھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہماری اولین ترجیح ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی مسائل کا کیا ادراک ہوگا، ان کی تمام قیادت خود بیرون ملک بیٹھی ہے۔ شہباز شریف کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریف فیملی نے پیسہ لوٹا اور باہر منتقل کیا۔ منتیں ترلے کر کے نواز شریف باہر گئے، اب عیاشی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے۔ ہم پھر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں عدلیہ سے کہ شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سنا جائے۔ پوری قوم اس کو ایک مذاق کے طور پہ لے رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کو، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیسز بنتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اس کے بعد ان کی 6 مہینے تاریخیں نہیں ڈلتی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نون لیگ موجودہ دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملک کو لوٹا۔ گوال منڈی میں پٹھو گرم کھیلنے والے لندن میں پولو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے پاکستان سے پیسہ لوٹا اور یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر کیا، یہی کچھ نون لیگ ون نے کیا اور شریف فیملی نے کیا۔ یہاں پہ آئے پیسہ لوٹا اور باہر ٹرانسفر کیا، اور اب وہاں پہ پولو میچ دیکھ رہے ہیں۔ گوال منڈی میں پٹھو گرم کھیلنے والے، اب ماشاءاللہ وہاں پہ جو ہے سارے پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ گھوٹکی، لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر شہروں کا بھی برا حال ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے پیسے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ کہ کراچی کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن آپ اندرون سندھ کے حالات بھی دیکھ لیں، آپ گھوٹکی کو دیکھ لیں، آپ بدین کو دیکھ لیں، آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ سندھ دیش کے حامی اور پاکستان پیپلز پارٹی دراصل ایک ہی ہیں۔ MQM پاکستان ملک دشمنوں اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف سی سپلائی دیوار ثابت ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما عامر خان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے ایک ذمہ دار نے MQM پر کافی الزامات لگائے جس میں ایک سازش کی بو نظر آتی ہے۔ ان کی گفتگو نے ان کی خواہش کو بے نقاب کر دیا ہے اور ہم ایسی کسی سازش کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ جس کے نتیجے میں شہر میں خدا نخواستہ خونریزی ہو۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عامر خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلح جتھوں سے ڈر جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ نئے لے پالک سندھو دیش کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کی دیگر قومیتوں کو خوفزدہ کر دیا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم آپ کے جرائم کو بے نقاب کرتے رہیں گے، آپ کے آگے ڈٹے رہیں گے۔ تو ہم ایسی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ان کے دلوں میں پل رہی ہے یا وہ جو چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو۔ ہم ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپ سے ڈر جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ سے ڈریں گے نہیں،
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے 15 جون کو سندھ حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی کا فیصلہ کیا تھا، جس سے مروب ہو کر سندھ حکومت نے جان بوجھ پر سندھو دیش کے حامیوں سے 15 جون کو ہی احتجاج کا اعلان کروایا۔ جن ملک دشمنوں کے سروں کو کچل دینا چاہیے، پیپلز پارٹی انہی کی سرپرستی کر رہی ہے اور شہر میں بدامنی کو ہوا دے کر MQM کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے، لہٰذا ہم چند دنوں کے لیے ریلی کو ملتوی کر رہے ہیں اور جلد ہی کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص میں تسلسل کے ساتھ ریلیاں ہوں گی، جس سے جلد ہی آگاہ کر دیا جائے گا۔ ہم نے احتجاجی ریلی کا فیصلہ کیا تھا، کمشنر کے پاس درخواست لگائی ہوئی تھی گزشتہ کئی دنوں سے کہ ہم 15 تاریخ کو احتجاجی ریلی نکالیں گے سندھ حکومت کے خلاف۔ آپ نے جان بوجھ کے اپنے ان لوگوں سے جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ سرپرستی بحریہ ٹاؤن میں نظر آئی آپ کی۔ اس موقع پر MQM کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق کے لیے جو زہر اگلا اور ان کے لب و لہجے سے علیحدگی پسند اور انتہا پسندی واضح نظر آ رہی تھی، اس کی ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم بھی شہری سندھ کے بیٹے ہیں۔ ہماری اسمبلیوں پر پیپلز پارٹی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی PFC کے حوالے سے اپنے منشور کی گزشتہ 13 سالوں سے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ سازش کے تحت پانی چوری کروایا جا رہا ہے۔ K4 میں تاخیر پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ وزیر اعلیٰ کی اس پریس کانفرنس کی جس میں انتہا پسند علیحدگی پسند لہجہ تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، ایک صوبہ ہے اور ہم ادھر شہری سندھ کے ہم بھی بیٹے ہیں۔ تم ہماری اسمبلیوں پر ناجائز طریقے سے غاصب ہو۔ الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عدالت عظمیٰ کے احکامات کی روشنی میں الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ الادین پارک شاپنگ سینٹر اور پیویلین قلم مسمار کرنے پہنچا تو اس دوران پولیس کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے بھاری مشینری کے ذریعے پارک میں قائم ریسٹورنٹ مسمار کرنا شروع کیا تو الادین پارک کے باہر ملازمین اور دکانداروں نے آپریشن کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مظاہرین کی جانب سے شدید احتجاج اور ہاتھا پائی کے نتیجے میں پولیس نے ہوائی فائرنگ کی اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا، جبکہ اس دوران متعدد افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اینٹی انکروچمنٹ عملے نے دکانداروں کے احتجاج اور مزاحمت کے باعث کچھ دیر کے لیے آپریشن کو روک دیا، تاہم پولیس کی بھاری نفری طلب کیے جانے کے بعد آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا، یہاں پر جو ہم نے کارروائی کی ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کی ہے۔ سپریم کورٹ کی CP 9 میں کلیئر آرڈر ہے، کسی بھی پارک، کمیونٹی پلاٹ اور نالے اور یا فٹ پاتھ پہ کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیے ہیں اس کے مطابق ہمیں کل جو ہے اس کی رپورٹ جمع کرانی ہے، اس کو مسمار کر کے۔ یہ 450 شاپس ہیں، آج ہم نے کارروائی شروع کر دی۔ بالکل اس کے ساتھ 12 ایکڑ پہ جو ہے ان کا پبلک اینڈ جو ہے وہ ان کا جو کلب ہے اس کو بھی مسمار کرنا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 25 سال سے دکانیں قائم ہیں اور بغیر نوٹس کے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی جگہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ 25 سال اس الادین کو ہوئے ہیں، یہاں پر آج تک ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب جو یہ اچانک سے ہوا ہے، نہ ہمارے کو کوئی نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، نہ کچھ دیا گیا ہے۔ ہماری اندر دکانیں ہیں، ہمارا مال ہے، یہاں پر لوگوں کو مارا گیا ہے، باقاعدہ ویڈیو میں آیا، بندوں کو مارا ہے، شیلنگ کی گئی ہے۔ اور جو ہے یہ جو ٹوٹ رہا ہے، ہم سپریم کورٹ سے یہی درخواست کریں گے کہ جو ہے ہمارے اندر مال وغیرہ جو ہے سب پھنسا ہوا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔